نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی نار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا مبارک کے بیان میں حدیث پاک ذکر کی جاتی ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود الطیالسی قال حدثنا حمام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى كيف كان نار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبلان۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سوال کیا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کیسے پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا، جواب دیا کہ ہر ایک جوتے میں دو تسمے تھے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت عبیدہ بن جریج رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نعال سبتیہ یعنی بغیر بالوں کے چمڑے کا جوتا کیوں پہنتے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جوتا پہنتے تھے جس میں بال نہ ہو، اور آپ اسی جوتے سمیت وضو بھی فرماتے تھے، چنانچہ میں بھی ایسا ہی جوتا پہننا پسند کرتا ہوں۔ ایک اور دوسری حدیث پاک میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے یا ایک ہی پاؤں میں جوتا پہن کر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص جوتا پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتدا کرے، اور جب جوتا اتارے تو بائیں پاؤں سے ابتدا کرے، تاکہ دایاں پاؤں پہننے میں مقدم ہو اور اتارنے میں مؤخر ہو۔ جوتے کا استعمال تو انسان کی زینت بلکہ ضرورت میں شامل ہے، اور بغیر کسی مجبوری کے جوتے کا ترک کرنا اخلاقی لحاظ سے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس دور جدید میں تو مختلف قسم، وضع اور رنگوں کے جوتے بنائے جاتے ہیں، مگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عرب کے خطہ میں دباغت شدہ یا کچی کھال کا جوتا بنایا جاتا تھا، کبھی بالوں سمیت اور کبھی بال صاف کر دیے جاتے تھے، اور عام رواج میں جو جوتا استعمال ہوتا تھا وہ چپل نما ہوتا تھا جس کے آر پار دو تسمے لگا دیے جاتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جوتا عام طور پر چمڑے کو بالوں سے صاف کر کے بنایا جاتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک ایک بلشت 2 انگلی کے برابر ہوتا تھا۔ جوتے کی ایڑی والا حصہ 7 انگلی چوڑا، درمیانی حصہ 5 انگلی چوڑا اور اگلا حصہ 6 انگلی چوڑائی پر مشتمل ہوتا تھا۔ اسی پیمائش کے بنے ہوئے تلے کے اوپر آر پر 2 دوہرے جو تسمے تھے وہ ہوتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا تسمہ مبارک دوہرا ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے جوتے کا تسمہ بھی دوہرا ہوتا تھا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے ایک تسمے کا استعمال شروع فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کہیں اس کو دونوں تسموں کو فرض یا واجب کا درجہ نہ دے دیں اور امت کو اس میں تنگی کا سامنا ہو، پریشانی ہو، اس لیے آپ نے ایک تسمے کا استعمال شروع فرما دیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے کچھ الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلین مخصوفتین، کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ٹانکے لگے ہوئے جوتوں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ لہٰذا یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے
کہ اگر جوتے پاک ہوں تو جوتے پہن کر کے نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں بلکہ جائز ہے، لیکن نماز کے ادب اور احترام کی وجہ سے جوتے اتار کر نماز پڑھنا ہی بہتر ہے، لہذا اگر کسی نے ایسا کر دیا تو نماز ہو جائے گی، جائز ہے۔ اسی طرح جوتے کے آداب میں سے ہے کہ جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پہننا جائے، مگر اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتاریں پھر دائیں پاؤں سے۔ ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ بلا وجہ صرف ایک ہی پاؤں میں جوتا پہننا اور ایک میں نہ پہننا، یہ بھی اخلاقاً معیوب ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، لہذا دونوں جوتے ہی پہننے چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو، آپ کے مبارک طریقوں کو، آپ کی مبارک سیرت کو پڑھنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مطہرہ سنت کے مطابق عمل کرنے کی